اب جو روایات پیش کی جاتی ہیں 11 کے بجائے 20 رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرنے کے حوالے سے، ان روایات کی حقیقت کچھ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، ذرا تفصیل سے سن لیں۔ پہلی روایت مصنف ابن ابی شیبہ سے پیش کی جاتی ہے، سب سے مشہور و معروف اس حوالے سے روایت ہے 7692 نمبر مصنف ابن ابی شیبہ میں، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منسوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعتیں پلس وتر پڑھا کرتے تھے۔ یہ روایت انتہائی منکر اور جھوٹی روایت ہے۔ اس کا راوی ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان سخت ضعیف راوی ہے۔ علامہ قدوری حنفی ہیں، جن کی جو ہے وہ کتاب بھی فقہ حنفی میں بہت معروف ہے، قدوری جسے کہتے ہیں، قدوری شریف، اس کے جو مصنف ہیں علامہ قدوری، یہ قدوری ان کی نسبت تھی، ان کی کتاب کی طرف بھی یہی نام منسوب ہو گیا قدوری کے، جو ان کی کتاب تھی۔ تو علامہ قدوری حنفی نے اپنی کتاب التجرید میں اس ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان کو کذاب قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جھوٹا راوی ہے، تو جھوٹے راویوں کی روایتیں آپ کیوں لیتے ہیں؟ اسی طرح علامہ ذیلی حنفی لکھتے ہیں کہ وہ متفق علی ذوفہ، یہ روایت تو معلول ہے، یہ جو راوی ہے ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان، اس کے ذوق پر تو محدثین کا اتفاق ہے۔ پھر اگلی بات جو وہ کہتے ہیں علامہ ذیلی حنفی، وہ کہتے ہیں ثم انہ مخالف للحدیث الصحیح، پھر یہ صحیح بخاری کی اس حدیث کے مخالف بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو علامہ ذیلی حنفی کا بھی فیصلہ یہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح 11 رکعتیں ہی تھی، یہ آپ کی تراویح ہی تھی، یہی تہجد، یہی تراویح۔ اس کے علاوہ علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ ھذا الحدیث ضعیف جدا لا تقوم به حجہ، یہ سخت ضعیف روایت ہے، اس سے دلیل تو نہیں لی جا سکتی۔ اسی طرح ابن عابدین شامی حنفی نے لکھا ہے کہ یہ ضعیف ہے، یہ روایت ابو شیبہ کی وجہ سے، اور اس کے ذوق پر تو اتفاق ہے، اور ساتھ ساتھ یہ صحیح حدیث کے خلاف بھی ہے، صحیح بخاری والی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ انور شاہ کشمیری صاحب بھی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعتیں تو ثابت ہیں تراویح کی، جبکہ 20 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضعیف سند کے ساتھ آئی ہیں، اور اس کے ذوق پر اتفاق ہے۔ اسی طرح مفتی دارالعلوم دیوبند مولانا عزیز الرحمان صاحب لکھتے ہیں کہ ہاں اس میں شک نہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ بات فتاوی دارالعلوم دیوبند میں درج ہے، آج بھی موجود ہے۔ اور احناف میں بریلوی بھائیوں کی طرف اگر ہم آئیں تو احمد یار خان نعیمی صاحب ان کے بہت بڑے مفتی ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جاء الحق ان کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، جس میں انہوں نے اپنے خیال میں جتنے بھی بریلویوں کے دلائل اور مسائل تھے موٹے موٹے انہوں نے جمع کیے ہیں۔ تو انہوں نے نماز جنازہ میں فاتحہ کی ممانعت ثابت کرنے کے حوالے سے ایک فصل لکھی ہے، تو اس میں وہ لکھتے ہیں امام ترمذی سے نقل کرتے ہوئے کہ ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ منکر الحدیث ہے، یہ انہوں نے جلد 2 صفحہ 243 پہ جاء الحق میں جو نسخہ قرآن ہے اس میں لکھا انہوں نے۔ اسی کتاب میں جہاں 20 تراویح کا ذکر آیا تو وہاں اسی حدیث کو ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان جو منکر الحدیث جس کو خود انہوں نے قرار دیا ہوا ہے امام ترمذی سے نقل کر کے، تو یہاں پر اس کی حدیث کو حجت اور دلیل بنا رہے ہیں، اور اس حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے۔ کیا یہ انصاف ہو سکتا ہے؟ یعنی کیسے آپ کے باٹ ہیں، کیسے آپ کا انصاف ہے، اور کیسا آپ کا عدل ہے کہ ایک راوی آپ کے خلاف روایت میں آئے تو وہ منکر الحدیث ہے، آپ کے حق میں روایت میں آئے تو اس کی روایت سے آپ حجت لیں؟ یہ تو انصاف نہیں نا۔ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لہٰذا ہم اس سے دلیل نہیں لیتے، کوئی اور حدیث پیش کرتے۔ لہٰذا یہ روایت تو بالکل ضعیف ہے، اور صرف ایک وجہ نہیں ہے اس میں دوسری وجہ بھی ہے ضعف کی۔ اس کی سند میں حکم بن عتیبہ مدلس ہیں، اور وہ یہ روایت ان سے بیان کر رہے ہیں، ان کے سماع کی تصریح بھی چاہیے ہوئی۔ اور پہلی جو علت ہے وہ بہت بڑی ہے، کذاب تک کی جرح ہے، سخت ضعیف کی، بالاتفاق ضعیف کی جرح تو سب نے کی ہے، اور دوسری یہ تدلیس والی، تو 2 وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ اور علماء احناف میں سے بھی کوئی اس کو صحیح نہیں سمجھتا، اس کے باوجود لوگ اس کو پیش کر رہے ہیں آج کے دور میں، واللہ عالم کیوں پیش کر رہے ہیں۔ دوسری دلیل جو آج کل بعض علماء احناف نے بنائی ہے، یعنی ان کے سامنے آئی ہے اور انہوں نے پیش کی ہے، متقدمین احناف جو ہیں اس دلیل سے ناواقف تھے، کسی نے بھی اس دلیل کو اپنے فقہ کے دفاع کے لیے پیش نہیں کیا۔ وہ ہے تاریخ جرجان نامی ایک کتاب ہے، اس سے انہوں نے نقل کی ہے۔
اس میں ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو نکلے رمضان میں تو آپ نے 24 رکعتیں پڑھائیں، 24 رکعتیں تراویح پڑھائیں اور 3 رکعت وتر پڑھے۔ یہ کتنی ہو گئی؟ 24 اور 3 27 رکعتیں، 27 رکعتیں یعنی 24 تراویح تھی ان میں سے اور 3 وتر تھے۔ یہ روایت پیش کی جاتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جھوٹی روایت ہے، من گھڑت ہے۔ اس کا من گھڑت ہونا اتنا واضح ہے جیسے دھوپ میں سورج واضح ہوتا ہے نا، اور کوئی اس میں اشکال نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا راوی ہے عمر بن ہارون بلخی، متروک اور کذاب ہے۔ محدثین نے اس کو جھوٹا کہا ہے، امام یحییٰ بن معین نے بھی کذاب کہا، اسی طرح صالح جزرہ نے بھی اس کو کذاب کہا۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اجمعوا علی ذوفہ، اس کے تو ذوف پر اتفاق ہے، اجماع ہے علماء کا، کسی نے بھی اختلاف نہیں، کسی نے اس کو سکا کہا ہی نہیں زندگی میں کبھی، کذاب بھی ہے۔ اور اسی طرح دوسرا راوی محمد بن حمید الرازی، وہ بھی ضعیف ہے اور اس پر بھی کذاب ہونے کی جرح ہے، وہ بھی جھوٹا ہے۔ تو ایسے ضعیف اور جھوٹے راویوں کی روایات آپ صحیح حدیث کے خلاف پیش کرتے ہیں تو آپ کو کچھ خیال کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو ہے اس میں قابل غور کہ خود احناف بھائیوں کا اس پر عمل کہاں ہے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعتیں ثابت ہیں، 20 تراویح کو وہ سنت موقدہ کہہ رہے ہیں، یہاں تو 24 بنی پڑی ہیں بھائی، 24 فصل الناس 24 رکعتاً، کہ یا فصل الناس 24 رکعتاً، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 24 پڑھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 24 پڑھائیں، تو 24 رکعتوں کا ذکر ہے۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ مسنون جو تراویح ہے یا سنت موقدہ وہ 20 رکھتے ہیں، اور بھائی یہ تو آپ کے دعوے پر ہی فٹ نہیں ہوتی، آپ اس کو کس منہ سے پیش کرتے ہیں؟ نہیں پیش کرنا چاہیے، انصاف سے کام لینا چاہیے، جھوٹی روایت ہے۔ دوسری روایت بھی جھوٹی نکلی، تو مرفوع روایتیں جو 2 پیش کی جاتی ہیں دونوں کی دونوں جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں، اور ان کا کوئی اعتبار نہیں، نہ علماء احناف نے کیا ہے اور نہ محدثین کرتے ہیں۔ اب ایک اور، جب کوئی دلیل نہیں ملی مرفوع متصل صحیح حدیث سے، کوئی دلیل نہیں ملی، جو دلائل تھے وہ من گھڑت قسم کے، منکر قسم کے تھے، تو اب انہوں نے کوشش کی کہ اب کوئی منطقی ایسی منطق لڑائی جائے کہ کسی طریقے سے 20 ثابت ہو جائیں۔ دلائل سے ثابت نہیں ہو رہی تو چلو کوئی لاجک ہی ایسی استعمال کی جائے جس سے ثابت ہو جائیں۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب وغیرہ نے ایک نئی لاجک بنائی ہے، شاید مولانا الیاس گھمن صاحب بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لفظ تراویح سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ 20 تھیں، یعنی 8 کا لفظ تو تراویح پر بولا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ تراویح یہ جمع ہے ترویحتن کی، اور یہ جمع جو ہے وہ 3 پر بولی جاتی ہے، تو لہٰذا کم از کم یہ ترویح 4 رکعت کو کہتے ہیں تو 3 ہوں گی تو کم از کم 12 ہوں گی، تو 11 والا تو کھاتا ہی نکل گیا، 8 والا تو کھاتا ہی نکل گیا۔ 8 میں تو 2 ترویحیں ہوتے ہیں، جب ہم ترویح کی جمع بنا رہے ہیں تراویح، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 8 سے زیادہ رکھتے ہوں گی، کم از کم 12 ہوں گی۔ تراویح کا جو ورڈ ہے نا، یہ جمع اقصا ہے۔ جمع اقصا کا مطلب بہت سارے افراد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس لفظ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ 3 ترویحوں کو بھی تراویح نہیں کہا جا سکتا، یہ 3 سے بھی زیادہ ہیں۔ بہت سارے ترویحیں تھے تو ان کو تراویح کہا گیا، اور بہت سارے، ایک ترویح 4 رکعتوں کا، تو بہت سارے ترویحیں 20 رکعتیں تو ہو سکتی ہیں، 12 بھی نہیں ہو سکتی وہ۔ تو یہ لفظ بتا رہا ہے کہ محدثین نے اس کو تراویح کا جو نام دیا، یہ نام بتا رہا ہے کہ محدثین کی نظر میں اس کی تعداد 8 اور 12 رکعتوں سے بہرحال زیادہ ہے۔ اس طرح کا استدلال یہ جہالت پر مبنی ہے یا شاید ہٹ درمی پر۔ اس کو کیا نام دیا جائے؟ کیونکہ قرآن کریم میں اس بات کی تصدیق موجود ہے، اور اہل عرب اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ تثنیہ پر بھی جمع کا صیغہ بولا جا سکتا ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 اگر آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما۔ 2 ازواج مطہرات ہیں، ان کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے دلوں کی بات کی ہے، حالانکہ قاعدے کے مطابق جو عام قاعدہ چلتا ہے 2 خواتین کے دل میں، دو خواتین میں 2 دل ہی تھے نا، 2 ازواج مطہرات کے 2 ہی دل تھے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ فقط صغت قلباکما ہونا چاہیے تھا کہ تم دونوں کے 2 دل ٹیڑے ہو گئے، لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فقط صغت قلوبکما، تمہارے دل، یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، حالانکہ مراد 2 چیزیں ہیں، صیغہ جمع کا استعمال ہوا تو ایسا ہو جاتا ہے
جمع کا صیغہ تثنیہ کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ اور پھر آپ تو گویا کہ اپنے علماء جو متقدمین ہیں اور محققین ان سب کو ہی عربی زبان سے جاہل قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اعتراض علماء اہل حدیث پر نہیں ہے، یہ اعتراض اصل میں علماء احناف پر ہے جنہوں نے 8 کو تراویح کہا ہوا ہے، اور اس کے حوالے ہم پیش کر چکے ہیں۔ یہ فیض الباری میں یہ انور شاہ کشمیری صاحب انہوں نے فیض الباری کے نام سے ایک بڑی مشہور و معروف شرح لکھی ہے جو احناف کے ہاں بڑی مشہور ہے، صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں اما کون عدد رکعاتہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتن فکان ذالک فی رمضان وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تراویح ہے یا قیام اللیل ہے اس کا 11 رکعت ہونا رمضان اور غیر رمضان میں ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 4 رکعتیں ایک تراویح کے ساتھ اور 4 رکعتیں ایک تراویح کے ساتھ پڑھتے تھے تو یہ صرف رمضان میں ہوتا تھا، یعنی 2 تراویحوں کو بھی خود بول کر انور شاہ کشمیری صاحب تراویح بھی قرار دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح انور شاہ کشمیری صاحب نے دوسری جگہ لکھا ہے العرف الشذی میں کہ فی الصحاح صلاۃ و تراویح علیہ السلام 8 رکعات، کہتے ہیں کہ صحاح میں یعنی صحیح بخاری وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 رکعتیں تراویح ثابت ہے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب یا مولانا الیاس گمن صاحب آپ انور شاہ کشمیری صاحب پر بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ انہیں بھی عربی نہیں آتی تھی، کہ انہوں نے بھی تثنیہ کو جمع بنا دیا اور جمع کا لفظ بول کے انہوں نے 8 رکعتیں مراد لے لی، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ آپ سے زیادہ آپ کے علماء جانتے تھے کہ لفظ تراویح 8 پر بولا جا سکتا ہے، بالکل بولا جا سکتا ہے، لہذا یہ منطق نہ لڑائیں یہاں پر، یہ آپ ہی کے خلاف چلی جائے گی۔ اسی طرح مولانا انور شاہ کشمیری صاحب نے لکھا کہ لا مناس من تسلیم ان تراویح کان 8 رکعات، اس بات کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب، مولانا الیاس گمن صاحب، انور شاہ کشمیری صاحب فرماتے ہیں کہ اس بات کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ آپ کی جو تراویح تھی وہ 8 رکعتیں تھی۔ اب یہ اعتراض انور شاہ کشمیری صاحب پر ہوا نا کہ 8 رکعتیں کیسے تراویح ہو سکتی ہیں؟ بھئی ہوتی تھی تو آپ کے علماء نے لکھا ہے نا۔ اسی طرح عبدالشکور فاروقی لکھنوی صاحب نے لکھا اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 تراویح مسنون ہے، بھئی جب تراویح 8 پر بولا ہی نہیں جا سکتا لفظ، آپ کے نزدیک تو 20 ہوں گی جو تراویح ہوں گی، 8 تو تراویح ہو ہی نہیں سکتی، تو آپ کے علماء پر یہ بات جو کبار علماء احناف کے ان پر یہ اعتراض جاتا ہے نا۔ اسی طرح ابن حمام وغیرہ اور ابن نجیم وغیرہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 تراویح کا ذکر کیا ہے اور تراویح کے بیان میں لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعتیں ثابت ہیں، یہ تو سارا انہی پر اعتراض ہو رہا ہے، یہ کوئی اعتراض اہل حدیث پر نہیں ہے، یہ خود اپنے علماء پر آپ اعتراض کر رہے ہیں اور خود عربی لغت پر آپ اعتراض کر رہے ہیں، اور خود قرآن پر بھی یہ اعتراض آئے گا کہ جمع کا صیغہ بول کر تثنیہ مراد نہیں ہو سکتا۔ ہم تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے، اور جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعتیں ہی ثابت ہیں، یعنی آپ کی تراویح 8 رکعت ہی تھی، اور یہی بات علماء احناف نے بھی کی ہے۔ لہٰذا یہ جو لاجک آپ نے استعمال کی ہے کہ تراویح کے لفظ سے ہی ہم جناب 20 ثابت کرتے ہیں یا 8 سے زیادہ ثابت کرتے ہیں، تو یہ آپ کی لاجک فیل ہو گئی۔